ظالموں نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کو شہید کرنے کے بعد ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعہ سے، پاؤں کے ذریعہ سے ان کی لاشوں کو روند ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہیں تک بس نہیں کیا، ظالموں نے پھر پانی چھوڑ دی کہ کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کی شناخت نہ ہو جائے، کوئی شناخت نہ کر لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جسد مبارک سے الگ کر دیا گیا۔ پانی چھوڑے جانے کے بعد بنو سعد کا ایک آدمی آیا، بوڑھا آیا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پانی کے اندر سے کیچڑ کو اٹھا کر سونگھتا، کبھی اس جگہ سے اٹھا کر سونگھتا، کبھی اس جگہ سے اٹھا کر سونگھتا، اس طریقے سے سونگھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا کہ اچانک ایک جگہ سے تھوڑی سی کیچڑ کو اٹھایا اور سونگھا، اس سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس بوڑھے نے کہا اللہ کی قسم حسین کا جسد مبارک یہی ہے، اللہ کی قسم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک یہی ہے جہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی، جنت کے شہزادے ہیں، ان کے جسد مبارک سے جنت کی خوشبو کیسے نہ آئے؟ لیکن سر ساتھ نہیں، سر مبارک کو الگ کر کے لے گئے، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کہا اس کا تو حسن ختم ہونے کا نام ہی لے رہا، لگتا ہے شہادت کے بعد حسن بڑھ گیا ہے، اور چھڑی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ مبارک پر مارنے لگا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگا ظالم، انہی ہونٹوں پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، انہی ہونٹوں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا۔ ظالم چھڑی پیچھے ہٹا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا، جسد مبارک کربلا میں پڑا ہے، سر مبارک چل رہا ہے، علاقوں کے سفر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک زمین پر رکھ دیے، اپنے گھٹنے مبارک زمین پر رکھ دیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی کمر مبارک پر بٹھا لیا اور آہستہ آہستہ سے چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں گول گول، اور پوچھ رہے ہیں اے میرے بچوں، اے میرے شہزادوں، تمہاری سواری کیسی ہے؟ اے میرے شہزادوں، تمہاری سواری کیسی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے شہزادوں، تمہاری سواری بہت اچھی ہے، بڑی عظیم سواری ہے، بڑی اعلیٰ سواری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہ ہوا کہ ابو بکر نے میرے بارے میں تو کہا کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، عظیم ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، لیکن میرے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ابو بکر، جس طرح یہ سواری عظیم ہے اسی طرح یہ سوار بھی عظیم ہے، جس طرح یہ سواری عظیم ہے اسی طرح یہ سوار بھی عظیم ہے، جس طرح یہ سواری اعلیٰ ہے اسی طرح یہ سوار بھی اعلیٰ ہے۔ کہ ایک وقت تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی برداشت نہیں کیا کہ ابو بکر میرے بارے میں تو کہے کہ یہ عظیم ہیں، لیکن میرے نواسوں کے بارے میں عظیم کے بات نہ کہے۔ محبوب نے اس قدر زبانی کلامی بات کو بھی برداشت نہ کیا۔ آج وہ وقت آ چکا کہ ظالم تیر لے کر کھڑے ہیں، تلواریں لے کر کھڑے ہیں، نیزے لے کر کھڑے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نواسے کی جسد مبارک پر
تیروں کی برسات کر رہے ہیں، نیزوں کی برسات کر رہے ہیں، تلواروں کی برسات کر رہے ہیں، زخموں پر زخم دیے جا رہے ہیں، پورا جسم مبارک زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں فوج سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرے میں لے کر کھڑی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، محمود صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رونے لگے، آنکھوں مبارک سے آنسو مبارک نکلنے لگے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اب تو خوش ہونے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بیٹا تو نہیں دیا اور بچپن میں چلے گئے، اللہ نے آپ کو نواسا دیا ہے، یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا، اے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، اسی آپ کے شہزادے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے میں رو رہا ہوں، اسی لیے محبت کی وجہ سے آنسو نکل پڑے کہ میری امت کے لوگ مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والے، مجھ سے عشق کے دعوے کرنے والے میری ہی اولاد کو، میرے ہی نواسے کو شہید کر دیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی حسنین کریمین سے محبت کرے گا، میں اللہ کا رسول اس سے محبت کروں، جس سے اللہ کا رسول محبت کرے گا، پروردگار بھی اس سے محبت کرے گا، اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، او میری امت کے لوگوں، میں تمہارے پاس قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو لازم پکڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ان کے نقش قدم پر چلنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ان کی اقتداء کرنا، اتباع کرنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ اہل بیت تو ہمیں راہ دکھانے والے تھے، یہ اہل بیت تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے تھے، یہ اہل بیت ہمیں جنت کا راستہ دکھانے والے تھے، اللہ کی رضا کا راستہ دکھانے والے تھے۔ آج کیا ہو گیا امت کے لوگوں کو کہ یہی امت کے لوگ جن کو اہل بیت نے جہنم سے بچایا اور جن کے ذریعے سے جنت کے مستحق بنے، آج یہی امت کے لوگ انہی اہل بیت پر حملے کر رہے ہیں، انہی اہل بیت کو شہید کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے اور پوری امت اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتی، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اہل بیت سے محبت نہ کرے، جب تک اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔